السلام علیکم معزز ناظرین۔ شیخ عبد القادر جیلانی اور ایک سوکھا پیڑ جو پانی دینے لگا، اور کیا ہوا آگے جان کر آپ کو سناتے ہیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت سا سبق آموز واقعہ جس سے آپ کے علم میں یقیناً اضافہ ہوگا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ شہنشاہ بغداد ہیں۔ گالان شریف وہ شہر ہے جہاں آپ کی پیدائش ہوئی، لیکن جوانی سے ہی علم کی ایسی طلب آپ کو تھی کہ ہمیشہ دین کے کام میں مصروف رہے۔ یہ وہ وقت تھا جب لوگ دین اسلام سے دور ہوتے جا رہے تھے، تو پھر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے انہی کے خاندان کے ایک بیٹے کو بھیجا گیا، اور وہ آپ تھے، ولیوں کا سردار جن کو بنا دیا گیا۔ آپ اس دور کے بگڑتے حالات سے سخت پریشان تھے۔ سب کا درد اپنے دل میں آپ نے رکھا کرتے تھے۔ آپ سب کے اپنے تھے، تو دین کے کاموں کے لیے آپ کو چنا بھی گیا، اور چنا بھی ایسے لوگوں کو جاتا ہے کہ جو سب کے بارے میں سوچتے ہوں اور جن کی نظر میں کسی کا کوئی فرق نہ ہو، جو بولتے ہوں تو سچ بولے، اس کی زبان حق ہے، اس کو کسی کا کوئی ڈر نہ ہو سوائے اللہ پاک کے جو انصاف کرنے والا ہو۔ تو کہا جاتا ہے کہ ایک بار ہمارے پیارے سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اسلام کی تبلیغ کرنے کہیں جا رہے تھے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک خاص عصا مبارک ہوتا تھا۔ اس لاٹھی کے راز کو کوئی نہیں جانتا تھا، اس کے لیے آپ چلا کرتے تھے۔ تو جناب اپنے مساہین یعنی شاگردوں کے ساتھ آپ پیدل دوڑ کا سفر کر رہے تھے۔ یہ سفر آپ نے اس لیے فرمایا تھا کہ بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھائیں گے، اگر کوئی مدد کو پکارے تو اس کی مدد کریں گے۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ پہنچے ایک ایسے علاقے میں جہاں کوئی پیڑ پودا نہیں تھا، جہاں کوئی آبادی بھی نہیں تھی، اور جہاں کی زمین بنجر تھی، یعنی جہاں کی زمین پر کوئی پیڑ بھی نہیں اگ سکتا تھا۔ اب ایسے ویران جگہ جہاں کوئی سبزہ اگ نہیں سکتا تھا۔ حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ ادھر صرف ایک پیڑ کھڑا تھا، اور وہ بھی سوکھا اور بے جان۔ وہ ایک بڑا پیپل کا درخت تھا۔ اس کی جڑیں زمین سے باہر تھی، جو ویسے تو سوکھا ہوا لگ رہا تھا لیکن وہ گرا نہیں تھا، جبکہ آس پاس پیڑوں کی سوکھی لکڑیاں پڑی ہوئی تھی، یعنی کسی مضبوط انسان کی طرح وہ اس جگہ ٹکا ہوا تھا جس کو حالات نے بس بے جان بے رونق کیا ہوا تھا، پھر اس کو کوئی ہلا بھی نہیں پاتا تھا۔ اچانک آپ کو ایک شاگرد بول پڑا کہ حضور، اتنا سوکھا ہوا یہ درخت تھا کہ یہاں پر کوئی پرندہ بھی آ کر نہیں بیٹھ رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو اس کے آس پاس کھڑے ہیں؟ آپ نے دیکھا تو سچ میں وہاں پر اس کے چاروں طرف دائرے بنائے کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ کلیوں اور کپڑوں سے وہ مسلمان نہیں لگ رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے، اے ہمارے دیوتا، تو نے ہمیں ہی پھل دیا، ہمیشہ ہمیں کھلایا، ہمیں کھانا دیا، پانی دیا۔ یہ ساری جگہ جو آج ویران ہے، بنجر زمین ہے، یہ سب ہری بھری تھی، پھر جب سے تو ناراض ہوا ہے، دیکھ یہ سب تو اجڑ گیا۔ وہ ہاتھ جوڑے کھڑے تھے۔ پھر ایک بوڑھے آدمی نے کہا، چلو بھائیو، سر جھکاؤ، سجدہ کرو تاکہ ہمارا دیوتا ہم سے راضی ہو جائے۔ آپ اور آپ کے ساتھی ہی یہ سب انوکھا منظر دیکھ رہے تھے۔ یہ سن کر آپ کے شاگرد سے برداشت نہ ہوا۔ اس نے کہا، غوث اعظم، یہ لوگ اس درخت کے آگے سجدہ کیوں کر رہے ہیں اور اس درخت سے کہہ رہے ہیں کہ تو ہمارا دیوتا ہے؟ دیکھنے سے تو ہمارے جیسے بھی نہیں، نہ ہی دعا مانگنے کا انداز مسلمانوں جیسا ہے۔ آپ نے کہا، چلو دیکھتے ہیں ماجرا کیا ہے۔ اس کے بعد آپ کے شاگرد آگے بڑھے، اور وہ سب سے بڑا آدمی اب ان کے بیچ کھڑا تھا جس نے سب کو پیڑ کے آگے سجدے کے لیے کہا تھا۔ وہ اب ہاتھ جوڑے فریاد کر رہا تھا۔ آپ ان کے اس بزرگ سے پوچھنے لگے، کون ہیں آپ لوگ، اور آخر اس درخت سے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس نے اوپر سے نیچے تک آپ کو دیکھا تو پہلے تو ڈر سے 3-4 قدم پیچھے ہٹا۔ ظاہر سی بات ہے، ایسی شخصیت تو اس نے آج سے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ چوڑا سینہ، طاقت سے بھرپور مردانگی کا جدید جاگتا پیکر، روشن پیشانی، کپڑے اتنے خوبصورت، اور جب آپ مسکرا کر آپ نے سوال پوچھا تو ایسی حسین مسکراہٹ کو دیکھ کر اس کے دل میں ڈر بھی آیا، اور یہ بھی سوچنے لگا، اتنے خوبصورت روبدار شخصیت، اتنے ادب سے بات کرنے کا انداز، اپنے 80 سال کے علم سے وہ سمجھ گیا تھا کہ سامنے کھڑی ہوئی ہستی کوئی معمولی نہیں ہے، بلکہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، لیکن جھکنے والا تو وہ بھی نہیں تھا۔ اب قابو پا کر خود پر پھر قدرے سنبھل کر کہنے لگا، ہم اس درخت کے ماننے والے ہیں، ہم اس کو اپنا دیوتا مانتے ہیں۔ یہ بہت طاقتور پیڑ ہے، کئی سال پہلے یہ بہت ہرا بھرا تھا، اس لیے کہ اس میں پھل بھی لگتے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس پیڑ سے جو بھی مانگو وہ ہمیں ملتا تھا،
اور یہ آس پاس کا علاقہ جو آپ دیکھ رہے ہو، لگتا ہے نا کہ یہاں کوئی زندگی نہیں؟ یہاں پہلے لوگ رہتے تھے، ہر نسل کے پرندے تھے، جانور بھی تھے، اور ہمارے گھر بھی یہیں پر بسے ہوئے تھے۔ ہمارے بڑوں نے اپنی زندگی کو یہیں سے شروع کیا، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی ہمیں، اس درخت کی وجہ سے خوشحالی ہی خوشحالی تھی۔ لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ یہاں پر قہر اور عذاب آ گیا، ایک کالی آندھی چلی جس نے سب کچھ اجاڑ کر رکھ دیا۔ ہم سب بکھر کر رہ گئے تھے، لیکن جو سب سے بڑی بات تھی ہم سب پر آئی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارا یہ دیوتا ہم سے ناراض ہوا اور یہ ساری جگہ سوکھ گئی، ویران ہو گئی، بنجر ہو گئی۔ ہمارے دیوتا نے اپنے پتے جھاڑنا شروع کر دیے۔ میرے باپ دادا نے مجھے بتایا تھا کہ اگر درخت اپنے پتے جھاڑنا شروع کر دے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم سے غصہ ہے، اور یہ ہمارا خدا پھر تو ہم سے خفا ہی ہو گیا۔ ہم تبھی تو اس کو منا رہے ہیں، لیکن یہ ہماری ایک نہیں سنتا۔ آپ کے شاگرد نے پوچھا تو تمہارے لوگ اب کہاں گئے؟ وہ بولا یہاں پر پانی کی کمی ہو گئی تھی، جانور بھی من رہے تھے، اس لیے ہمارے لوگ یہاں سے جا چکے ہیں۔ ہم کسی اور بستی میں رہتے ہیں، وہاں پر ایک ندی تھی جہاں کے پانی کو پی کر ہمارا گزارا ہوتا تھا، لیکن اب وہ ندی بھی سوکھ گئی۔ بڑی وقتوں سے ہم تپتی گرمی میں گرم ریت پر چل کر ایک انجانے علاقے میں جا کر پانی بھر کر لاتے تھے، پر اب ہمارے لوگ تھک گئے ہیں، بچے بیمار ہو گئے ہیں، عورتیں کمزور ہو رہی ہیں، جانور چارہ نہ ملنے کی وجہ سے دودھ بھی نہیں دیتے اور بے جان ہو رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں۔ ہمارے بڑے بوڑھے اس درخت کو مقدس اور برکتی مانتے ہیں، ہمارے لوگ اسے بے شمار فائدہ بھی اٹھاتے رہے ہیں۔ آپ نے اس کی بات کٹ کی اور کہا، پھر تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ مقدس برکتی پیڑ تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہے؟ اس نے کہا، کیا کچھ نہیں کر سکتا، ہمیں یہ بہت کچھ ایسا دیتا تھا کہ جو صرف دیوتا ہی دیتے ہیں، اس لیے تب سے ہم نے جان لیا کہ یہ ہمیں زندگی دینے والا ہے، زندگی کی خوشیاں دینے والا ہے، ہمارے دکھوں کو مٹانے والا ہے، ہماری سب دعائیں سننے والا ہے۔ اس لیے تو ہم اس سے مانگ رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں اور اسے منا رہے ہیں، شاید یہ ہم پر رحم کر دے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے لمبی گفتگو سنی۔ اب آپ ان کے پاس آ کر کہا، یہ پیڑ جس کے آگے سر جھکا رہے ہو، یہ تمہیں کچھ نہیں دے رہا، ارے یہ تو خود مخلوق ہے، مطلب کہ اس کو خود کوئی بنانے والا ہے، اس کا کوئی خالق ہے، یہ تمہیں زندگی کیسے دے سکتا ہے؟ سوچا کیا ایسا ہے؟ وہ چیخ پڑا اور گستاخی کرنے لگا اور کہا، یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا خدا ہے، یہ وہ درخت ہے جو ہم لوگوں کو بیماری سے نجات دلا کر شفایاب کرتا رہا ہے، اس کے اندر سے نکلنے والا پانی امرت تھا۔ وہ بولا، ایک تو آپ ہماری پوجا کے بیچ آ کر ہمارے کام میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، اوپر سے کہتے ہیں کہ یہ مقدس پیڑ ہمارا کوئی بھلا نہیں کر سکتا، یعنی جس نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے اس محسن کو ہم بھول جائیں؟ میں 80 سال کا ہو گیا ہوں، لیکن مجھ سے جو بڑے میرے بزرگ تھے انہوں نے بھی اس کو مانا ہے۔ پہلے یہ ہرا بھرا تھا، کھلکھلا تھا، اس پر پھول لگتے تھے، اور آج جبکہ یہ سوکھ رہا ہے تو میں اس کو اپنا خدا نہ مانوں؟ اس کی حفاظت کرنا اور اس کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ تو سوکھ رہا ہے، یہ تو ختم ہو رہا ہے، تم اس کی حفاظت کر رہے ہو، تم اس کو پانی دے کر اس کو پھر سے جان دینے جا رہے ہو، تو پھر یہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا اپنا دماغ چلاؤ، جس نے تمہیں جان دی ہے وہ تمہاری حفاظت کرتا ہے، وہ تمہیں بناتا ہے، وہ تمہیں سنوارتا ہے، تم بگڑتے ہو تمہیں ٹھیک کرتا ہے، اور وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو، ختم ہونے والی چیز کبھی خدا نہیں ہو سکتی، اس لیے تم اس سے مانگو جو سب کچھ دینے والا ہو، جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، جو شروع سے ہے اور آخر تک رہے گا۔ وہ کہنے لگا، کون ہے آپ اور کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ جو ہمیں دینے والا ہے، جو ختم نہیں ہو سکتا، جب سے ہوش سنبھالا ہے یہی دیکھا ہے کہ یہی درخت ہمیں پالتا ہے، جو ہمیں پالتا ہے اسی کو ہم اپنا خدا مانیں گے۔ لیکن آپ فرمانے لگے، یہ بات غلط ہے، اس سے مانگو جو سب کچھ پالنے والا ہو، نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، وہ ایک پل کے لیے بھی ہم سے غافل نہیں ہوتا، نہ وہ کسی انسان کی طرح ہے، نہ وہ کسی درخت یا جانور کی طرح ہے، وہ تو وہ اللہ ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، یا وہ سمجھ کے سمجھنا نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ وہ آپ کے بولنے کے انداز سے خوف کھا رہا تھا۔ اس کے لوگ آپ کی بات تو توجہ سے سننے لگے، تو اس نے ایک بار پھر سے کہا، لیکن ہم تو اسی سے مانگتے ہیں، اسی کو مانتے ہیں۔ وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ پھر آپ کہنے لگے، اچھا یہ کام کرو، کسی ایسے انسان سے کہو جو اس پیڑ سے بات کرے، ہو سکتا ہے وہ بات کرے۔
تو یہ پیڑ اس کی بات مان لے گا۔ اس نے کہا جب یہ میری نہیں سنتا تو وہ انسان کون ہوگا جس کی بات یہ درخت مانے گا؟ آپ فرمانے لگے اگر میں اس سے بات کر لوں تو تمہیں برا تو نہیں لگے گا؟ وہ تو پہلے ہی آپ سے جل رہا تھا۔ اس نے کہا کیوں؟ آپ کی کوئی بات کیوں مانے گا یہ؟ اور آپ اس سے بات نہیں کرو گے؟ میں آپ کو نہیں جانتا ہوں۔ آپ نے کہا میں جو بھی ہوں، تو مجھے مانو یا نہ مانو، جانو یا نہ جانو، لیکن میں نے ایک بات تمہارے سامنے رکھی ہے، مجھے اس سے بات کرنے دو، دیکھتے ہیں کیوں یہ تم سے ناراض ہے۔ اور وہ بوڑھا آپ کو بات کرنے نہیں دے رہا تھا، لیکن اس کے لوگ کہنے لگے جو کہ آپ تھک کر وہاں بیٹھ گئے تھے، آپ بھی ہماری بات کو اس تک پہنچا دیں، جس طرح ہم اپنے بزرگوں کو مانتے ہیں اسی طرح آپ کو بھی مانیں گے۔ اگر آپ نے ہمارے پیڑ کو منا لیا تو آپ جو کہیں گے ہم وہ کریں گے۔ آپ مسکرائے اور فرمایا تو رکو، مجھے ذرا نماز پڑھنے دو۔ وہ حیرانی سے آپ کو دیکھ رہے تھے کہ نماز کیا ہوتی ہے۔ آپ نے سب کے سامنے نماز کی نیت باندھی اور دیر تک نماز پڑھتے رہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا رب دو عالم، تیرا کرم کہاں کہاں نہیں ہوتا، تو یہاں ہے تو وہاں ہے، تیرا وجود تو ہر جگہ ہے، تو مقام میں بھی ہے تو لا مقام میں بھی ہے، تیری کوئی صنف نہیں، ہر ایک پیڑ کو اگانے والا بھی تو ہے، کھلانے والا بھی تو ہے، اس پر بھی پھل لانے والا بھی تو ہی ہے، اور پانی جاری کرنے والا بھی تو ہے۔ تیرے دین کی حیات کے لیے، دین کو زندگی دینے کے لیے ہم نے یہ سفر شروع کیا ہے۔ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اس اسلام کے لیے جس کو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھالا اور ان کے مضبوط کندھوں پر اٹھایا، اسلام کو ہمیشہ اونچا رکھا۔ یا رب دو عالم، لوگوں کو شرک سے بچا لینا۔ یہ اس درخت سے مانگ رہے ہیں جو خود تجھ سے مانگتا ہے، جو خود تیری بنائی ہوئی مخلوق ہے، لیکن انہوں نے اس کو جنم دینے والا بنا دیا۔ تو سب کو زندگی دیتا ہے اور یہ پیڑ ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہر چیز کو تو نے انسان کے فائدے کے لیے تو بنایا ہے، لیکن یہ لوگ یہ بات نہیں جانتے، یہ نا سمجھ ہیں۔ یا اللہ، یا رب عالم، ان کو دین کی طرف چلنے والا بنا دے۔ ان لوگوں کو بتا دے کہ تو ہی رب رحمان ہے، تو ہی ہمارا خدا ہے اور ہمیں تیری ہی عبادت کرنی ہے۔ ہم سب کو اپنے آگے جھکنے والا بنا دے اور تیرے سوا ہم کسی کے آگے سر نہ جھکائیں، تیرے آگے بھیک مانگتے ہیں، عطا کر دے رب عالم۔ پھر آپ اٹھے اور بزرگ سے کہا غور سے دیکھو میں نے کس سے مانگا؟ وہ بولا مجھے کوئی تو نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے اس درخت سے ہی مانگا، ہماری طرح آپ بھی اس سے کہہ رہے ہیں۔ آپ پھر سے مسکرائے اور کہا اب بھی کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ یا تم جان بوجھ کر انجان بن رہے ہو؟ سنو، میں اس سے مانگ رہا ہوں دعا جو ایک ہے، جو واحد ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، وہ پاک ہے۔ میں نے دیکھو اس سے دعا مانگی ہے جو سب کا پالنے والا ہے، اسے کسی نے نہیں بنایا بلکہ اس نے سب کو بنایا ہے، مٹی سے، آگ سے، نور سے۔ اب اسی کا کرشمہ دیکھنا چاہتے ہو؟ اس بوڑھے کی اکڑ اب تک ختم نہ ہوئی تھی۔ اس نے کہا کیا کرشمہ؟ یا کوئی جادو کرنا چاہتے ہو؟ آپ نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور ان لوگوں سے کہا تم لوگ چاہتے ہو نا کہ تمہیں پانی ملے اور تمہارے گاؤں کی ندی پھر سے بہنے لگے، تو پھر میں تم کو وہ جلوہ دکھاتا ہوں جو میرا نہیں ہے، جو اس رب کا ہے۔ ہاں، میں اس کے حکم سے یہاں پر بندوں کی خدمت کے لیے ہوں، ان کی مدد کے لیے ہوں۔ وہ تو پہلے ہی بہت پریشان اور دکھی تھے، پیاسے تھے۔ کہنے لگے جی ہاں، اب جو چاہے آپ کر سکتے ہیں، بس ہماری الجھن کو سلجھا دیں۔ ان درد مندوں کی بات سن کر آپ کے دل میں انسانیت کے جذبے جاگا اور آپ کے مبارک ہاتھ میں جو عصا تھا، جو لاٹھی تھی، عصا مبارک سے آپ نے اسم الہی پڑھتے ہوئے اس سوکھے بے جان درخت کی طرف اشارہ کیا۔ عصا مبارک سے ایسی نور والی روشنی پھوٹی کہ وہاں کھڑے ہوئے وہ پجاری دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا جادو دیکھ لیا، یعنی بغیر بات کیے، اس کو بغیر منائے، صرف اشارے سے نور کی کرن پڑتے ہی وہ درخت ایسا ہرا بھرا ہو گیا جیسے کبھی ایسا تھا ہی نہیں، بلکہ اتنا زیادہ پھلدار ہو گیا کہ پھلوں سے جلد ہی ڈالیاں لٹکنے لگی۔ اب یہاں پر بس نہیں ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے اس پیڑ سے پانی کی ایک ایسی دھارا بہنے لگی کہ لگ رہا تھا کہ پانی کی ندی ہے جو درخت سے نکل رہی ہے۔ صاف و شفاف میٹھے پانی کی ندی درخت سے جاری ہو گئی۔ وہ تو یہی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اچھی طرح سے پانی پیو، برسوں کی پیاس بجھاؤ۔ جو بیمار کھڑے تھے انہیں شفا مل گئی، جو چل نہیں پا رہے تھے وہ چلنے لگے، جن کے جسموں پر زخم تھے وہ زخم صحیح ہو گئے۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ کچھ دیر پہلے جو ویران علاقہ تھا
اب وہ ہرا بھرا ہو گیا، کھیت کھلیاں ہو گئے۔ ایک جگہ جو کئی سالوں بعد بنتی ہے اور سرسبز ہوتی ہے، وہ تو دیکھتے ہی دیکھتے منٹوں میں گھنے جنگل بن گئے۔ وہ پیاسے لوگ جب پانی اچھی طرح پی چکے تو کہنے لگے، ہم نے تو کبھی اتنا میٹھا لذیذ پانی پیا ہی نہیں، ہم نے تو کبھی اس درخت سے اس طرح پانی کی ندی نکلتے نہیں دیکھی، یہ کیسا پانی ہے اور کہاں سے آ رہا ہے؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرمانے لگے، اے اللہ کے بندو، اس بات کی کھوج میں نہ رہو کہاں سے آ رہا ہے، ہاں یہ بات سمجھ لو کہ دینے والا کوئی انسان نہیں ہے، دینے والی ذات وہ ہے جو تمہارا اور میرا رب ہے، جو اس درخت کا بھی رب ہے۔ وہ کہنے لگے، تو آپ جو پڑھ رہے تھے وہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا، وہ عبادت ہے، وہ اصل عبادت ہے، اس کو نماز کہتے ہیں۔ درختوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر پوجا کرنا، اس کو منانا یا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو منانا بڑی بات ہے جو اس درخت کو بنانے والا ہے۔ پھر آپ نے تفصیل سے ان کو بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کون ہے۔ اللہ کا کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا، اور اس جہاں میں نہ اس جہاں میں اس جیسا کوئی ہے۔ تو پھر آپ کون ہیں یہ تو بتا دیں۔ میں اس کا ایک عاجز بندہ ہوں جو اس کے دین کے کام میں لگا ہوا ہوں اور دین اسلام کو پھیلا رہا ہوں۔ تو کیا یہ سب آپ نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں سے یہ کام کروایا، لیکن ہاتھ تو اسی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو سنا ہے، لیکن دعا کو سننے والا تو وہ ہے۔ تم لوگ اگر جان گئے اس کی حقیقت تو کہتا ہوں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤ گے، تمہیں اپنے رب کے سوا کوئی دکھائی نہیں دے گا۔ وہ دلوں میں بستا ہے، وہ روح میں اترتا ہے، وہ پاک ہے ہر برائی سے، ہر عیب سے، ہر کمی سے۔ وہ لوگ تو دانتوں تلے انگلیاں دیے ہوئے ابھی یہی دیکھ رہے تھے کہ اس سوکھے درخت سے پانی کی ندی کیسی جاری ہو گئی۔ یہ تو پورا علاقہ جل تھل ہو گیا ہے، ایسا کبھی ہمارے کسی بزرگ نے نہ بتایا۔ آپ نے فرمایا، یہ طاقت بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کیونکہ میں اس کو مانتا ہوں، میں اس کی عبادت کرتا ہوں، میں اس کو پوجتا ہوں، اور اس نے اپنے حکم سے پانی یہاں سے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے، اے بندو سن لو، ان کے کہے ہوئے کو پورا کر دیتا ہے، اور یہ خوش نصیبی ہے اس انسان کی کہ اس کا رب اس کو چاہے۔ خوشی کی بات تو یہ ہے کہ ہمارا رب، ہمارا اللہ رب العالمین ہم سب سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ بندہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اور اس کی بھی سنتا ہے، اور اس نے اپنی محبت کو ہر جگہ ظاہر کیا۔ بس ایک ہم ہی ہیں جو سمجھتے نہیں۔ تو میرے ساتھیوں، یہاں پر کھڑے ہو کر اس درخت سے مت کہو کہ ہمیں پانی دے، ہماری پیاس کو بجھا دے، ہمیں کھلا پلا، اس کو دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس کے اوپر سبزہ اگانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس کو پھلدار کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس کی جڑوں میں پانی پہنچانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس زمین کو سیراب کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، ذرے ذرے کو بنانے والا بھی۔ تمہیں وہ یہاں نہیں دکھے گا، وہ دلوں میں ہے، وہ شہرک سے بھی قریب ہے، وہ سانسوں میں ہے، وہ خون میں ہے۔ کیا تمہیں یہ کوئی انسانی کمال لگتا ہے؟ اور اگر یہ جادو بھی ہوتا تو کتنی دیر یہ جادو چلتا، یہ نظر کا دھوکا ہوتا۔ اصل میں جو رب واحد تھے اس کا کہا کبھی ٹلتا نہیں۔ اور پھر آپ نے یہ مبارک آیات ان کو پڑھ کر سنائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ کے سامنے سب سجدے میں ہیں۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے سامنے سب سجدے میں ہیں؟ سب آسمان والے، سب زمینوں والے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی، ہاں بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے۔ تو تم چاہو گے کہ تم بھی عذاب والے بن جاؤ؟ اگر عذاب سے نکلنا چاہتے ہو تو پھر اس رب کی راہ کو اپنا لو، سجدہ صرف اس کے سامنے ہی کیا جاتا۔ انہوں نے کہا، پھر اس درخت میں تو سجدہ نہیں کیا، اور آپ نے جو کچھ سنایا اس میں کہا گیا ہے کہ درخت بھی سجدہ کرتے ہیں۔ آپ مسکرائے اور کہا، تو لو اب بھی سجدہ کرتا ہے یہ رب کے آگے۔ اسی وقت وہ بہتے ہوئے پانی کا درخت زمین پر جھکا، ایسے جیسے کوئی انسان سجدے میں جاتا ہے۔ اب تو ماننے والے مان گئے، اور وہ نہیں مانا کہ جس کو اپنے علم پر ناز تھا، اور سوائے شیطان کے کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر کبھی سر نہیں جھکاتا، جو بندوں کو طرح طرح سے بہکاتا ہے، کیونکہ وہ بندوں کے اندر وہ بیماری ڈالتا ہے جس کو کبھی حسد کا نام دیا جاتا ہے، کبھی جلن کا، کبھی غرور کا، تکبر کا، کبھی ناز کا، انداز کا، کبھی اکڑ کر چلنے کا، کبھی خود پر فخر کرنے کا۔ ارے انسان کچھ نہیں، انسان کچھ نہیں، وہ جان لے وہ کس گندے پانی سے بنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے افضل درجہ دیا ہے۔ اسی بات پر وہ ناز کرتا ہے، یہ اس کی محبت ہے کہ اس نے احسان پر احسان کیے ہیں، کبھی انبیاء دیے ہیں، کبھی اہل بیت، کبھی صحابہ دیے تو کبھی اولیاء دیے۔
لیکن یہ کم عقل انسان سمجھتا ہے کہ سب کچھ میری وجہ سے ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تجھ کو تیری ہستی کا چل جائے ایک روز پتا، سامنے جو ہو میرے تو لا الہ الا اللہ۔ وہ بوڑھا جو وہاں پر کھڑا تھا وہ یہ سب ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا، پیچھے ہٹ کر وہاں سے جانے لگا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کہاں جاتے ہو تم؟ جہاں جہاں جاؤ گے وہاں وہاں یہ پانی کی ندی تمہارے پیچھے پیچھے جائے گی، اور دیکھنا تم تمہارے گاؤں تک پانی کی ندی جاتے ہوئے دیکھو گے، بلکہ جا کر تم دیکھو اب وہاں پر بہنے والی ندی سوکھی ہوئی ہے، یا پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہوئی ذکر الہی میں ڈوبی ہوئی بہتی جا رہی ہے۔ آپ کی بات سن کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے گاؤں کی طرف چلا گیا۔ آپ نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا کہ چلو ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ درخت کا پانی بہتا ہوا جا رہا تھا، ایک طرف سے آپ ہوتے ہوئے اس گاؤں کی طرف چلے۔ وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ شامل تھے جو آپ کو مان گئے تھے، اور جب وہاں پہنچے تو سب نے اپنی آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے یقین نہ کرنے والا نظارہ دیکھا۔ پانی کی وہ ندی جو کبھی سوکھی زمین تھی اب وہ سیراب ہو گئی۔ ٹھاٹے مارتی ہوئی ندی اپنی ہی موج میں چلتی جا رہی تھی۔ اس گاؤں میں رہنے والے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کون سی کرامات دیکھ چکی ہیں، پر وہ لوگ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا تھا، ہم بھی آپ کے رب کو مان گئے، ہمیں کلمہ پڑھا دیں، کیونکہ اس سے بڑی بہترین مثال ہم نے آج تک نہیں دیکھی۔ ہمیں ایسا کسی نے نہیں سکھایا نہ بتایا، ہماری عقل حیران ہے، ہماری عقل روشن ہو گئی، آپ نے ہمیں سمجھ دے دی۔ اب بھی اگر ہم اندھے بنے رہے تو ہم سے زیادہ عقل کا اندھا اور دل کا اندھا کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اس کے بعد انہیں کلمہ پڑھا دیا۔ وہ گاؤں والے لوگ آپ سے مل کر اس قدر خوش ہوئے کہ وہ آپ پر فدا ہونے لگے، جیسے کہ آپ کے چاہنے والے ہوتے ہیں، بنا دیکھے بھی آپ سے جو عقیدت رکھتے ہیں۔ پہلے تو آپ نے ان سے کہا کہ آپ سب کو پانی پلاؤ، اس ندی کا صاف پانی۔ سب نے پانی پینے کے لیے کہا تو وہ لوگ جو پیاس سے بحال تھے تو انہوں نے خود بھی پانی پی کر جانوروں کو پلایا۔ اس پانی کی ایسی خاص بات تھی کہ جو اس پانی کو پی رہا تھا یوں معلوم ہو رہا تھا کہ اس کے سالوں کی پیاس بجھتی جا رہی ہے۔ اس پانی نے جانوروں کو فربا کر دیا۔ وہ بکریاں جو دودھ نہیں دے رہی تھی خود بھی ہڈی کا ڈھانچہ بن چکی تھی، اب وہ موٹی تازی ہو گئی اور دودھ دینے لگی۔ بچے خوشی سے گانے لگے، انہیں تو بہت سالوں کے بعد یہ خوش نصیبی مل رہی تھی۔ وہ تو اپنی ہی ترنگ میں جھوم رہے تھے۔ جب سب اچھی طرح سے پانی پی چکے، ان کے پیٹ بھر گئے تو پھر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے ان لوگوں سے کہا، جاؤ اپنے لوگوں کو بتاؤ کہ یہ کیوں ہوا ہے۔ وہ لوگوں کے پاس گئے، اپنے گھر والوں کو انہوں نے بتایا کہ یہ اللہ والے ہیں، درویش ہیں، اور انہی کی وجہ سے آج ہمارا درخت پانی دے رہا ہے، اور صرف وہ درخت ہی نہیں دے رہا بلکہ یہ پانی کی ندی جو سرسف وادیاں ہیں، یہ سب انہی کی دعا کا اثر ہے۔ وہ کہنے لگے، تو کیا یہ کوئی بہت بڑے دیوتا ہیں؟ کیونکہ یہ کام تو کوئی دیوتا ہی کر سکتا ہے۔ تو آپ جو کچھ فرمان غوث اعظم نے ان سب کو سنایا تھا، یعنی وہ نصیحت کی تھی جو آپ نے ان کو بتائی تھی، ان کا اثر ان کے دل پر ہوا تھا۔ وہ خود بخود زبان سے کہنے لگے کہ نہیں، یہ ایک انسان ہے، لیکن معمولی انسان نہیں، اور ان جیسا ہم نے تو آج تک دیکھا ہی نہیں۔ انہوں نے ہمیں ایک ایسے مذہب کے بارے میں تعلیم دی ہے جس کی وجہ سے ہم سب سدھر گئے۔ ہم نے تو کبھی راستہ دیکھا ہی نہیں تھا، بس سمجھ رہے تھے کہ ہمارا وہ پیڑ، مقدس پیڑ ہمیں دے گا، اسی کو منانے میں لگے ہوئے تھے۔ اصل میں تو ہم اس کو ناراض کر رہے تھے جس کو ہم جانتے بھی نہیں تھے۔ پھر اسی اللہ نے ہمارے پاس اس پیارے سے بندے کو بھیجا، اور انہوں نے ہمیں سکھایا، تو تم لوگ بھی ان کی تعلیمات کو سنو۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اللہ ایک ہے جس کو ہم سب کو ماننا چاہیے، ایک ایسا مذہب ہے جس میں کسی کے ساتھ برائی نہیں کی جاتی بلکہ ہر کوئی برابر ہے، جس میں کسی کا دل نہیں توڑا جاتا بلکہ دل کو جوڑا جاتا ہے، جس میں صرف انسانیت ہے، انسانوں کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ ہم نے تو ان کے عمل سے یہی سیکھا، یہ ہمیں جانتے تک نہیں تھے، اس کے باوجود انہوں نے ہماری سب سے بڑی مشکل کو آسان کیا۔ ان کی میٹھی زبان اور حسین لہجے نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں۔ ہم جو پیاسے مر جاتے تو پھر دنیا میں آنے کا مقصد ہی پتہ نہ چلتا۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، اوروں کے کام آنا تو تم لوگ ان کے دین کو اپنا لو۔ ایک ساتھ گاؤں والوں کی گواہی کو سن کر ان کے دل سے بھی وہ زنگ اتر گیا، وہ میل اتر گیا۔ اس نے آپ کو ہمارے پاس بھیجا۔ اب وہ بوڑھا آدمی جب کچھ نہیں کر پا رہا تھا، اس نے خود اپنی آنکھوں سے آپ کی سچائی کو دیکھا، وہ بھی سجدے میں چلا گیا۔
اس نے کہا یہ لے میں نے سجدہ کر لیا اس اللہ کے آگے جس کے آگے آپ سجدہ کرتے، اور اس پیڑ نے بھی سجدہ کیا، بس مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ پھر حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بھی کلمہ پڑھا دیا، اور اس گاؤں سے کبھی بھی وہ پانی اور وہ خوشحالی ختم نہ ہوئی۔